بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پیس اینڈ پیس چینل میں خوش آمدید۔ آج کی ویڈیو اس دعا کے ساتھ شروع کرتے ہیں کہ اللہ پاک وہ تمام برکتیں اور رحمتیں ہم سب پر، تمام سننے والے، دیکھنے والے اور بشمول ہم سب پر اور ہمارے اہل خانہ پر نچھاور کرے، جو وہ اپنے خاص بندوں کو عطا کرتا ہے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم یہ جانیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کون سی چیزیں جو ہیں حرام کی ہیں اور کون سی چیزیں ہیں جو حلال کی ہیں، اور ان کی مزید تفصیل بتائیں گے کہ وہ کیسے حلال ہیں اور کیسے حرام ہیں۔ جی، اور مختلف اس کی کنڈیشنز، مختلف حالتیں کہ کس حالت میں وہ انسان کے لیے ٹھیک ہے اور حلال ہے، اور کس حالت میں وہ انسان کے لیے ٹھیک نہیں ہے اور حلال بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا سورہ المائدہ میں، اور اس کی آیت نمبر ہے 3۔ جی، اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 3، حرام کیا گیا ہے تم پر مرا ہوا جانور اور بہتا لہو اور گوشت سور کا۔ اب یہاں پہ دیکھیے جی کہ بہتا ہوا خون، جی، وہ اللہ تعالیٰ نے بھی حرام کیا حرام کیا ہوا، ہاں، اور مرا ہوا جانور جو پہلے ہی ختم ہو چکا ہے، ہوا ہے، یعنی جس کو ہم مردار بولتے ہیں، ٹھیک، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہوا۔ پھر تیسرے نمبر پہ ہے سور کا گوشت۔ بالکل صحیح۔ اب مزید ترجمہ سنیے، اور وہ کہ پکارا گیا ہو غیر اللہ کا نام جس پر، اور وہ جو یعنی غیر غیر اللہ کا نام، یعنی اللہ تعالیٰ کا نام نہیں پڑھا گیا، اور کسی کچھ اور ہی انہوں نے پڑھ لیا، جی، وہ بھی حرام۔ جو مشرک لوگ ہیں، جو کہ کوئی اور اپنی جو اللہ کو زبان نہیں کا مانتے اور دوسروں کو انہوں نے خدا بنا لیا ہے، جیسے چاند ستاروں کی پرستش کرنے والے، اور اسی طرح بے شمار مذاہب کے لوگ جو اللہ پر یقین نہیں رکھتے اور انہوں نے خدا بنا رکھے ہیں، تو ان خداؤں کے نام یعنی غیر اللہ کا، مختصر اللہ کے علاوہ، اللہ کے علاوہ جو نام پڑھا جائے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ نے حرام کیا۔ اچھا، اس کے بعد اور جو گلا گھٹ کر مر جائے۔ اب جو گلا گھٹ کر جانور مرا ہوا ہو تو وہ مرداروں میں شامل ہو جائے گا۔ جو جانور بھی گلا گھوٹ کر مارا گیا ہو وہ بھی حرام کیا اللہ تعالیٰ نے۔ اور پھر اس کے علاوہ سنیے، اور جو چوٹ لگ کر مر جائے۔ اب دیکھیے، بے شمار جانور جو زخمی ہوں اور وہ زخم کی تاب نہ لا کر مر جائیں تو بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کے کھانے کے لیے حلال قرار نہیں دیا۔ اس کی سائنٹیفک یعنی سائنسی وجوہات بھی ہیں، کیونکہ ان میں انفیکشن ہو جاتا ہے، وہ ان کے گوشت میں زہر آلود مواد ہو جاتا ہے۔ تو دیکھیے اللہ تعالیٰ کتنا خیال رکھتا، تو دیکھیے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کتنا خیال رکھا ہے انسان کا، کہ ایسی چیزوں سے پہلے ہی پرہیز کے لیے بتا دیا کہ یہ حلال نہیں رہے۔ اچھا، مزید ترجمے میں دیکھیے، اور وہ جو سینگ لگ کر مر جائے۔ اب دیکھیے یہاں پر پھر وہی بات ہو گئی کہ سینگ لگنے سے زخمی ہو گیا، مر گیا، تو وہ بھی انفیکشن ہوا اس کو، اور اس انفیکشن کے تحت وہ مر گیا۔ تو اب یہ اللہ تعالیٰ نے ایسا جانور بھی ہمارے لیے حلال قرار نہیں دیا۔ اور پھر مزید دیکھیے، اور وہ جس کو پھاڑ کھائے درندے۔ اب دیکھیے مرا ہوا جانور، اس کو اب دیکھیے چیلیں اور گدیں وغیرہ کھا لیتی ہیں، تو اب ایسا جانور بھی انسان کے لیے موزوں نہیں ہے، اس لیے اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دے دیا، یعنی پوائزن ہو گئے ان میں، جی، زہر آلود ہو گیا۔ اب دیکھیے، مگر ترجمہ ہے، مزید ترجمہ، مگر وہ جس کو مرنے سے پہلے ذبح کر لیا تم نے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں جو حلال ہے، یعنی جس کو مرنے سے پہلے آپ نے ذبح کر لیا تو وہ حلال ہو گیا۔ اچھا، اور وہ جو ذبح کیا گیا ہو آستانے پر، یعنی آستانے کا کیا مطلب؟ جی، یہ تھا پرانے وقت میں، بلکہ ہو سکتا ہے آج کل کے دور میں بھی، جو لوگ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بناتے ہیں اور انہوں نے اپنے عبادت خانے بنا رکھے ہیں، تو وہ ان عبادت خانوں میں جو جانور ذبح کرتے ہیں غیر اللہ کا نام پڑھ کر، تو یہ وہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ جانور بھی حلال نہیں ہے۔ اصل میں بات تو وہی آ گئی کہ غیر اللہ کا نام جو پڑھ لیا تو وہ حلال نہیں ہوئے۔ اور مزید ترجمہ، اور یہ کہ قسمت معلوم کرو تم جوئے کے تیروں سے، یہ سب گناہ کے کام ہے۔ آج نا امید ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تمہارے دین سے۔ تو مزید ترجمہ سنیے، تو مت ڈرو ان سے اور مجھ ہی سے ڈرتے رہو۔ اللہ کے علاوہ کسی سے آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں مجھ ہی سے ڈرتے رہو۔ آج کامل کر دیا ہے میں نے تمہارے لیے تمہارا دین۔ یہ جب دین اسلام مکمل ہوا تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا۔ اور پھر ترجمہ ہے، اور پوری کر دی تم پر اپنی نعمت، اور پسند کر لیا ہے تمہارے لیے اسلام بطور دین۔ بس جو شخص ناچار ہو جائے بھوک سے کہ نہ مائل ہو گناہ پر، تو یقیناً اللہ بخشنے والا ہے،
بڑا مہربان ہے۔ یعنی مجبوری کی حالت میں، مجبوری کی حالت میں بھی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ گناہ کی طرف مائل نہ ہو۔ اس بات کی اللہ تعالیٰ نے اجازت نہیں دی کہ کوئی آپ عذر پیش کرتے ہیں کہ بھوکا تھا اس لیے گناہ کر لیا، چوری کر لی، کسی کا حق مار لیا، کیا مجبوری تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے منع کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جو بھوک مجبوری کے باوجود گناہ پر مائل نہ ہوا تو اللہ تعالیٰ یقیناً اس کو بخشے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت بڑا مہربان ہے۔ امید ہے ناظرین آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہمارے لیے خاص باتیں، یہ وہ باتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے قرآن پاک میں بتایا ہے خلقت خدا کے لیے، جی، کہ یہ چیز صحیح ہے اور یہ منع ہے۔ منع ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس پہ عمل کریں۔ جو اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی باتیں ہیں، ہمیں چاہیے کہ اس پہ پوری طرح پابند رہیں اور اچھی چیزیں اپنائیں اور ایسی چیزوں سے پرہیز کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شعور دے ان باتوں کو سمجھنے کے لیے۔ بالکل ٹھیک۔ تو ناظرین اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی مغفرت فرمائے، دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ ہمارے لیے جنت بنا دے، آمین۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئے تو لائک ضرور کیجیے، ویڈیوز کو شیئر بھی کیجیے، کیونکہ اللہ کی باتیں ہیں، قرآن کی باتیں ہیں، یہ جتنے لوگوں تک پہنچے سبھی کا فائدہ ہے، اور ہم بھی نیکیوں میں شامل رہیں گے اچھی باتوں کو پھیلانے میں۔ چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجیے، جس سے ہماری حوصلہ افزائی بھی ہوگی اور ہم یوں ہی آپ کے لیے اچھی اچھی ویڈیوز لاتے رہیں گے اللہ کی باتوں کی۔ اس سے نئی ویڈیو اپلوڈ ہوتے ہی آپ کو نوٹیفیکیشن بھی مل جاتا ہے۔ تو ملیں گے ہم انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے ہماری طرف سے خدا حافظ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔